مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد جو ہے جیم کے کسرہ کے ساتھ اس کے نیچے اگر زیر پڑی جائے الجہاد بکسر الجیم اصلہ فی اللغۃ الجہد وہو المشقت۔ جہاد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا، تکلیف برداشت کرنا، مشقت اٹھانا۔ ویسے جہاد کا مفہوم جو ہے نا دین اسلام کے اندر بڑا وسیع ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑنا، دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی جہاد کے اندر شامل ہے۔ اتنی سخت سردی کے اندر وضو کرنا اور پھر مسجد کی طرف آنا، یہ بھی جہاد کے اندر شامل ہے۔ روزہ رکھنا، سارا دن بھوکے پیاسے رہنا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، اپنا قیمتی وقت نکال کے اس کی بیمار پرسی کرنا، یہ بھی جہاد کے اندر شامل ہے۔ بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، کسب معاش کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق کمانے کے لیے بھی تکلیف برداشت کرنا، یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ الغرض جہاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام جس کو کرنے میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور جہاد کی جو مشہور تعریف جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں وہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 14 کے اندر آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَفِي الشَّرْعِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ کَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ دین اسلام کے اندر جہاد اسے کہا جاتا ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی تقویت کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے لڑنا، مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ بڑی معذرت سے جس طرح میں یہ باتیں کر رہا ہوں شروع سے لے کے آخر تک میں ساری تقریر اسی انداز میں کروں گا۔ اصل مقصد یہ ہے، میں بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، آپ بھی سردی کے موسم میں اپنے نرموں کے داز بستر چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کہتا مجھے ادھر ادھر کی نہ سنا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں کی راہزنی سے نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے اوپر رہتے ہوئے جہاد کے اوپر چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے ہم سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی وقار، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام نے ہمیں جہاد کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ دین اسلام نے کیوں یہ ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جا کے کفار سے لڑائی کرو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا ہو، جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں ہوں، تو ان حالات میں دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو فتنہ برپا ہے اس فتنے کا خاتمہ کرو۔ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان سازشوں کو دبانے کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہوں تو پھر ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ان سنگین حالات میں دین اسلام ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ کہ دین اسلام کا مقصد جو ہے جہاد سے وہ فتنے کا خاتمہ ہے۔
اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم کفار سے لڑو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، دین جو ہے وہ اللہ کا ہی ہو جائے۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے جہاد کا مقصد جو ہے وہ کوئی خون خرابہ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کو قائم کرنا ہے۔